بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے اور تراویح کی عبادتوں سے ہمیں نوازا ہے. بہت سی مرتبہ بلکہ پوری زندگی ہم رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت سے سنتے رہے اور واقف بھی ہیں. مناسب بھی یہی تھا کہ میں بھی اسی بات پر عنوان پر بات کرتا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کہ جس ذات اقدس نے ہمیں اور آپ کو رمضان سمجھایا وہ ذات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج دنیا میں اس وقت خاص کر کے ہمارے ملک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ الٹا سیدھا بکا جاتا ہے. لیکن یہ بکنے کی جرأت اور ہمت کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چند ضروری باتیں ہیں. دیکھیے، میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ رہنمائی فرما ہماری صراط مستقیم کی طرف. قرآن کریم نے ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کیا، بہت شاندار جملہ استعمال کیا، اور وہ ہے صراط المستقیم. صراط المستقیم کا ترجمہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں اردو میں کہ سیدھا راستہ، لیکن علماء مفسرین اس سیدھے راستے کو یوں واضح کرتے ہیں اور کھولتے ہیں کہ صراط المستقیم سیدھا راستہ یعنی دو قسم کے راستے.
ایک کتاب اللہ کا راستہ اور ایک رجال اللہ کا راستہ، یعنی اللہ کی کتاب کا طریقہ اور اللہ والوں کا طریقہ۔ دوسرے انداز میں کہیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا اور اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ دکھا۔ ویسے حدیث پاک بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرا سنتی میرا طریقہ۔ پتہ چلا کہ دنیا میں کامیابی اگر چاہیے تو دو طریقے، دو راستے اختیار کرنے پڑیں گے، دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان ان دو چیزوں کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے متعلق تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم لوگ تمام مل کر ایک ساتھ ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دیکھو یہ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے، اس کو اتارنے کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانی اثر بالکل بھی اس قرآن کریم میں نہیں آ سکتا، اور اگر کچھ بے وقوف قسم کے لوگ جن کو قرآن میں شک نظر آیا تو وہ ان کی آنکھوں کا قصور ہے، جیسے پیلیا جس کو ہو جائے گا اس کو پوری دنیا پیلی دکھے گی، گوگلز پہنا ہوگا تو بادل بھی کالے نظر آئیں گے، جناب گوگلز اتار لو تو بادل کا رنگ صاف نظر آئے گا، کملے اور جونڈس کا علاج کروا لو تو آپ کی آنکھیں برابر ہو جائے گی، ورنہ دنیا پیلی نظر آئے گی۔ اس لیے پہلی بات ہے کہ پوری دنیا کو چیلنج کر دیا قرآن کریم نے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، وہ لوگوں اگر تمہیں قرآن کریم کے معاملے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ عرب یہ جس کو چیلنج کیا قرآن نے، سب سے پہلے مخاطب جو ہے، سب سے پہلے سامنے اگر کوئی ہے قرآن کریم کے تو وہ عرب ہے۔ اور مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ عرب قوم کون ہے؟ بہت غیور، ذرا سی بات میں خراب لگ جائے، غیرت مند، بہت تیز دماغ کے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز بھی نہیں کر سکتے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا جوش دلانے کے باوجود وہ قوم کہ جن کی بچیاں 1,000 اشعار، اس سے زیادہ عربی شاعری، چالو چلر نہیں، وہ گرامر سے بھری ہوئی، ادب سے بھری ہوئی، وہ شاعریاں یاد رکھنے والی بچیاں، وہ قوم کے جن کو اپنے کئی پشتوں کے نظر نامے یاد، ایسے تیز دماغ کے، ذرا عربوں کے قوت حافظہ اور دماغ کا اندازہ لگائیے۔ جب شروع میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت باقاعدہ لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا، امی قوم، ان پڑھ قوم، جس نے پڑھنا لکھنا سکھائی اس قوم میں نازل ہوا۔ لہذا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا گیا وہ قوت حافظہ پر، دماغ پر، اور صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے، جوان لڑکیوں نے
قرآن کریم کو یاد کر لیا اور اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا. ایک زمانے تک کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، قلم کا زمانہ نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو سب سے پہلے قرآن کریم کو جو یاد کیا گیا وہ دماغ کے اعتبار سے، حدیث شریف کو جو یاد کیا گیا وہ اسی کے اعتبار سے. بعد میں اس کو ہڈیوں پر اور پتھروں پر اور پتوں پر لکھا گیا، پھر اس کو کاغذ میں منتقل کیا گیا. تو اندازہ لگا لیجئے کہ سب سے پہلے جو یاد کیا گیا وہ قرآن کریم کو دماغ کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے. اس سے اندازہ آ جائے گا آپ کو کہ عرب لوگوں کا دماغ اور قوت حافظہ کتنا پاورفل تھا اور کتنے تیز دماغ کے. ان کے دماغ کا تو اندازہ لے لیجئے کہ ایک صاحب کسی کے یہاں ملنے کے لیے گئے، ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ملاقات تو یاد نہیں پڑتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. کیسے کہہ دیا؟ ہم جس وقت ایک مرتبہ ہم ان کے گھر گئے تھے، اس وقت دایا ایک بچے کو اب میرے سامنے ٹوال میں لپیٹ کر لے جا رہی تھی. میں نے پیر دیکھ لیے تھے تو وہ پیر اور یہ پیر دونوں بالکل برابر معلوم ہوتے ہیں. 50 سال کے بعد کہہ رہے ہیں. کتنے سال کے بعد؟ 50 سال کے بعد. 50 سال پہلے دایا ایک بچے کو میرے سامنے سے کپڑے میں لپیٹ کر لے گئی تھی. اس کے پیر میں نے دیکھے تھے، وہ دیکھے ہوئے پیر اور آج یہ پیر دونوں برابر معلوم ہوتے، لہذا یہ وہی ہے. بالکل صحیح کہہ دیا. ایسی قوم جو 50 سال کے بعد پنجے دیکھ کر کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں آدمی، اور غیور قسم کی قوم، قرآن ان کو کہہ رہا ہے. لیکن اس زمانے کے لوگ بھی جو عربی نزاکتوں سے واقف ہے، آج بھی ایک مفسر جب تفسیر کرنے بیٹھے گا تو صرف گرامر کو نہیں لے گا، گرامر بھی لے گا، نحو صرف وہ بھی لے گا، لیکن اس کی تفسیر ادھوری رہے گی جب تک کہ عربی محاورے نہ استعمال کرے کہ عرب کے پرانے لوگ اس جملے کا کیا ٹرانسلیٹ کرتے، کیا مطلب کر لیتے، کیا ترجمہ کرتے. آج بھی ڈیپینڈ کیا جاتا ہے عربی زبان کو عربی محاورے پر. یعنی اتنا عربی محاورہ مشہور تھا، وہ لوگ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں لا سکے. قرآن کریم کا یہ تو ضرور آج تک کہا جا رہا ہے کہ قرآن دقیانوسی کتاب ہے، پرانے لوگوں کی کتاب ہے، لیکن آج تک کسی کی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا آلٹرنیٹ اور قرآن کا بدل کوئی سامنے لا کر. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا اور حفاظت ہم کریں گے. کس سے حفاظت کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ چھوٹے چھوٹے چوزوں سے جو کلاس میں بیٹھ کر ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا کرتے رہتے ہیں نا، حفظ کلاس کے طلبہ، ان سے. اور رات کو ان کو تراویح میں دیکھنے جیسا رہتا ہے کہ امام آگے پڑھتا اور یہ پیچھے اتنے صوفی صاحب گردن جھکا کے کھڑے ہیں، حالانکہ چلتے ہوئے کی شرارت کرتے ہیں، لیکن جب یہ آ جاتے ہیں تو ایک دم گردن جھکائے جیسا وہ بگلا ہوتا ہے نا ندی کے کنارے مچھلی پکڑنے بیٹھتا ہے، کتنا صوفی صاحب بن کر کوئی مچھلی اوپر آ کر تو دیکھے ذرا فوراً. ایسے ہی حافظ قرآن تراویح میں بالکل سر جھکا کے کھڑا رہے گا اور اس کا برابر تعاقب اور پیچھا کرتا رہتا ہے. مجالے جو اس کی رک جائے، اگر کچھ گڑبڑ کر بھی دی تو رکوع میں جانا حرام کر دے گا، رکوع میں رک جانے سے پہلے پکڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ رکوع میں بھاگ بھی گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. یہ رکوع میں سجدے میں وہی آیت پڑھے گا جو اس کو لقمہ دینی ہے. سبحان ربی العظیم میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول جاتا ہے کچھ تو انعام حساب سے. اب وہی آیت دماغ میں، اب وہ کھڑا ہوا سورہ فاتحہ دوسری رکعت کی الحمدللہ رب العالمین اور یہ پڑھ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، تو کھڑا تو بتاتا ہوں وَاتَّقُوا يَوْمًا، جیسے ہی وَالضَّالِّينَ کا فوراً ٹھک پیچھے سے لقمہ دیا، چھو بخشتا نہیں ہے اور سلام پھرا دیا تو قرآن کریم موجود ہے. یہ غلطی رہ گئی، اس کو دوہرا لیجیے. اتنا صاف، اتنے پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا نازل کیا، ایسے حفاظت کرتے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کوئی باطل اس کے کسی طرف سے نہیں آ سکتا،
چاروں طرف سے سیف ہے، محفوظ ہے، ہر سمت کو محفوظ کر لیا باری تعالیٰ نے، کوئی نہیں آ سکتا۔ دنیا کی اقوام یہ جانتی ہے، اس دور کا ابو جہل، ابو لہب انکار کرتے تھے، قرآن کو گالی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود رات کو چپکے چپکے آ کر سنتے تھے اور کہتے تھے اخنس ابن شریح جیسے لوگ بھی کہ حق کتاب اگر کوئی زمین پر ہے تو وہ قرآن ہے۔ آج بھی یہ مہاراج وارا جیتے ہیں، وہ بھی بکرا خبیث کا بچہ ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، یہ سب بھی جانتے کہ قرآن حق ہے، لیکن یہ بولتے نہیں ہیں، بلوایا جا رہا۔ ان کی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ہے۔ جب ہماری حکومتیں وہ کسی کان میں پھنس جاتی، بڑی کوئی کیس میں مصیبت میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے خریدے ہوئے لوگوں کو تیار رکھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بولتے رہتے ہیں۔ قیامت تک بھی ایسے لوگ بولنے والے پیدا ہو جائیں تو نہ قرآن پر کوئی فرق آنے والا ہے، نہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی فرق آنے والا ہے۔ قرآن کریم اپنی جگہ پر حق رہے گا، اور یہ پاگل لوگ مدرسہ میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم کو حفظ کرتے رہیں گے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی تنخواہ کیا ہونے والی ہے، ان کی سیلری کتنے ہونے والی ہے، ان کو پگار کتنا ملے گا۔ لیکن عجیب پاگل لوگ ہیں کہ قال اللہ اور قال رسول کرتے رہتے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے قبول کر لیا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان رحم کرنا چاہتا ہے جس پر اس کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ سے پیدا ہو کر آئے، پیٹ میں ہوتا ہے، تب سے اللہ نے اس کو حافظ لکھ دیا ہوتا ہے، اس کو قاری لکھ دیا ہوتا ہے، عالم لکھ دیا ہوتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں پروردگار۔ اس کے دل کو جیسے نبی کے دل کو نبوت کے لیے، صحابہ کے دل کو صحابیت کے لیے، حافظ قرآن کو اللہ نے اس کے دل کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے قبول کر لیا۔ قرآن کریم کے خلاف بہت بولا لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، جتنا دبا اتنا اٹھا قرآن کریم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک میں انگریز آیا تھا نا، کیوں آیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو چیزیں سب سستی کر گیا تھا، بظاہر لوگ غلام ہوئے تھے، لوگ اس اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں غلام بنایا، لیکن وہ بوریا نشین ٹاٹ پر بیٹھنے والے ہمارے اکابرین علماء بزرگان دین نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دین کا لٹارو ہے، یہ ایمان کا لٹارو ہے، یہ قرآن کے لٹارو لوگ ہیں۔ ان کا مقصد قرآن کریم کو مٹانا تھا، اور ایک موقع آ بھی گیا، قرآن کا ڈھیر لگا دیا تمام جگہ سے کلیکشن کر کے کہ جہاں اس کو جلا دیا جائے۔ ایک بڑے میاں پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کیا کرو گے؟ قرآن کو جلاؤ گے؟ جلا دینا ہو تو جلا دینا، لیکن آؤ پہلے میری ایک بات سن لو۔ پھٹے ہوئے کپڑے میں بوڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر یہ کابل اور پٹھوں میں جلا بھی دو گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ میرے دونوں بچے حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں ہے، اور میرے نہیں کتنے ایسے بچے کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن کریم ہے، آج تم جلا دو کل اس سے ڈبل ہم لکھ دیں گے۔ انگریز کے ہاتھ کانپ گئے، چھوڑ دیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو انگریز اس ملک میں آیا تھا قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے، میرے نبی کی ناموس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، آج اسی کے ملک میں انگلینڈ اور یوکے میں جا کر دیکھ لو کیا ہے، وہاں تو عجیب حال ہوتا ہے۔ یہاں کبھی کبھی تو ڈھونڈنا بھی پڑتے تراویح والے، وہاں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک مصلی پر 5 آدمی تراویح پڑھا ہے، بلکہ میں نے وہاں 10 بھی دیکھے مولانا، 10 2 رکعت پڑھا ہے، اور اوپر مدرسہ کی کلاسیں 10 اس 10 کے اندر بھی گویا 5 6 بچے تراویح پڑھاتے، اور باہر مسجدوں میں تو مسجد میں دیکھا نیچے وہ اصل مصلی پر کہ آج 5 نے پڑھا ہے، یہ 5 آج ہٹ جائیں گے، کل دوسرے 5 آئیں گے، 3 دن کے بعد باری آتی۔ اتنے حفاظ اسی کے ملک پہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم، اور دوسری چیز میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہہ دیا کلم کھلا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، رسول تم کو جو کچھ بھی دے دے، جو کچھ بھی دے دے کا مطلب خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا رسول کا حرام کیا ہوا اللہ کے حرام کرنے کے برابر، رسول کا حلال کیا ہوا اللہ کے حلال کرنے کے برابر۔ جیسے اللہ کوئی چیز کو حرام کہہ دے، حلال کہہ دے، وہ چیز کیسی حرام اور حلال ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے، کسی چیز کو حلال کر دے، وہ بھی اللہ کے حکم کے برابر ہی ہوگا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کے فرمان کا۔ نبی کا فرمان بالکل قرآن کریم کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لوگوں نے آپ کی آواز کو دبانے کے لیے بھی کہیں شاعر کا، کہیں ساحر جادوگر کا، کہیں مجنون کا قرآن کریم نے جواب دیے بھی، اور کتنی مرتبہ ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تو نکل گیا قرآن کریم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ کبھی پاگل کو دیکھا؟ پاگل تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، گالی کا جواب پتھر سے دیتا ہے، لیکن یہ تو وہ شخص ہے جو گالیوں کا اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے۔ طائف کے سفر میں دیکھ لو، بدن لہو لہان ہو گیا، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہم جواب دے دیں تو پہاڑیوں کے درمیان میں پیس دیں، لیکن میرے نبی رحمت کا جواب تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اے اللہ، یہ میری قوم ہے جو میری عظمتوں سے ناواقف ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں کل جان جائے گی۔ اے اللہ، اس قوم کو ہدایت دے۔ جب اپنے خاندان کو سب سے پہلے جمع کیا صفا پہاڑی کے نیچے، اور ابو لہب نے اتنے کڑے خطرناک لفظ کے تبت لک لہذا جمع کرا، اس وقت بھی نبی رحمت خاموش تھا۔ کوئی بددعا کا جب جملہ یہ بھی نہیں کہا جو تو کہہ رہا وہ تیرے اوپر پڑ جائے، خاموش تھے میرے نبی۔ لیکن حق تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ پاک نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو اور تیری بیوی دونوں برباد ہو جائے جو میرے نبی کو ستا رہے ہیں۔ نبی کو ستانے والوں کی بربادی کا فیصلہ یقینی ہے پروردگار کی طرف سے۔ قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ابو جہل کہتا تھا تالیاں بجاؤ، بچوں سے کہتا سیٹیاں بجاؤ، بچوں سے کہتا تھا کہ کودو، شور کرو، لعلکم تغلبون، تمہاری آواز غالب آ جائے گی۔ لیکن کرنے والوں نے ہر ارمان پورے کر لیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے، آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال تھی۔ اور آج بھی کچھ بدنصیب زمانہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جرأت ہے، ان کی یہ ہمت ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، میں نے لکھ دیا ہے، اللہ کہتے ہیں متعین کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ جو عربی گرامر سے واقف وہ سمجھتے ہیں لأغلبن، ضرور بالضرور ہم غالب آ کر رہیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اولئک فی الذلین، یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آؤ قرآن کریم کو پڑھو میرے بھائیو، پڑھو قرآن کریم کو، موبائل کو چھوڑو، گیم کو چھوڑو،
گیم رمضان المبارک جیسے رمضان میں بھی ہمارا نوجوان گیم کھیل رہا ہے. ان علماء کو پکڑو، ہمیں قرآن سمجھاؤ، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن پڑھو. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن جب بولتا ہے تو کرنٹ ٹاپک پر بولتا ہے. رننگ چیزیں، رننگ جتنے موضوع ہے، جتنے آرٹیکلز ہے، ان سب آرٹیکلز پر قرآن رننگ بولتا ہے، لائیو بولتا ہے. لائیو سورت والوں کو کوئی کہہ دے کہ لائیو، ایک جگہ آلو پوری کی دکان پر نظر پڑ گئی، لائیو آلو پوری، او پاگلوں کی طرح دوڑتے کہ تازہ ہے لائیو. تو یہ لائیو اگر کوئی بات کر سکتا ہے لائیو ٹاپک پر تو وہ قرآن شریف ہے. آپ کا کورونا ہو اس کے لیے بھی بولے گا تو قرآن کریم بولے گا. ہر سوال کا جواب اگر کسی کے دامن میں ہے تو وہ قرآن کریم میں اور رسول کریم میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملنے کا. جی میرے بھائیو، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس وقت ہی ستایا، ایذائیں پہنچائی، زخم پہنچائے، اونٹ کی اوج ڈالی، سجدے میں گئے تو آپ کو دندان اقدس آپ کے شہید کر دیے گئے، پیشانی مبارک کو لہو لہان کر دیا، بدن مبارک کو لہو لہان کر دیا، آپ کے رشتہ داروں کو ایذائیں دی، ستایا. یہ کیا سب کچھ ہوا کیوں؟ قرآن کو جب پڑھے تو پتا چلا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے گجراتی میں، دکھے پیٹ کوٹے ماتھو. درد کہیں اور ہو رہا ہے، اصل ایمان برداشت نہیں. بجرنگی خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ، رنگ برنگی خداؤں کی عبادت کرنے کے جو عادی تھے، ان سے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت برداشت نہیں ہو رہی. جو کلم کلی بے حیائیاں کرنے والے تھے، قرآن نے اس پر روک لگائی. من چاہی زندگی گزارنے والوں پر ٹوک لگا دی قرآن کریم نے. کچھ سردار بنے بیٹھے اپنی قوم کو پریشان کر رہے تھے، اپنی قوم کو غلام بنا رکھا تھا. وہ اگر قرآن کریم کو لوگ مان لیتے تو ان کی سرداری جا رہی ہے، ان کی بے جان ناجائز سرداریاں ختم ہو رہی ہے. قرآن کریم ایک شریف شان اور ایک اچھا ماحول دے رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ بہت سے خداؤں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت سکھائی اور دکھائی. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کتنے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کتنی گندگی میں پھنسے ہوئے تھے. نیچرل زندگی، نیچرل لائف سکھائی قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن کچھ پیٹ کے پجاری وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں ڈھکیل دے. اس کے لیے روزانہ نیت نئی سازشیں کر رہے تھے. دیکھیے کبھی اسکولوں کی ایجوکیشن کی تعلیم کے راستے سے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، میں تو بہت باریکی سے دیکھتا ہوں اسکول کے ایجوکیشن کی جتنی بکس ہے اس کے اندر ایسے طور پر ارتداد کی باتیں بھری ہوئی ہوتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہے. اب ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں لگے ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں کہ اپنے بچوں کی بکس پڑھیں. بچوں کو مرتد بنانے کا سب سے پہلا اٹیک جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کی لائن سے. دوسرا، یہ نئی جو سیریلیں چل رہی اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں اور ہم کو ہمارے کانوں سے جوں تک نہیں رہتی. میں نام لے کر بتلا دوں گا، چاہے وہ تارک مہتا ہو، چاہے تو وہ بالویر ہو، چاہے ایسی جو سیریلیں جس کو بچے دیکھ رہے ہیں یا کارٹون کی لائن سے مسلمانوں چوکنا ہو جاؤ. آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا بچہ اندر ارتداد کی، مرتد ہونے کی، کفر کی باتیں دیکھ رہا ہے. ان سیریلوں میں وہ پوجائیں کی جا رہی جو آپ کے گھروں میں ہو رہی ہے. اگر آپ کے گھروں میں اصلی چیز لا کر رکھ دے اور کہا جائے کہ پوجا کرو، کوئی نہیں کرے گا، آپ کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن اس سیریل کے اسکرین کے اوپر یہ ہو رہا ہے اور آپ کرنے دے رہے ہیں اپنے بچے. ہم خود ہمارے بچوں کو مرتد بنانے میں محنت کر رہے ہیں. خدا را چوکنا ہوتا.
چھڑاؤ ان بچوں کو ان چیزوں سے. ہم بچوں سے بھی کہیں گے بیٹا پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، ان علماء سے پوچھ کر قرآن اور رسول کی باتیں. نیٹ کے اوپر بھی یہ ساری سیرت پاک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وہ لباس پہناؤ، ان لباس سے روکو جو لباس ہمارے نبی کی محبت کو نکال دے، جو شریعت کی محبت کو نکال دے، اسلام کی محبت کو نکال دے. وہ لباس پہناؤ جس سے نبی کی محبت آئے. آج آپ بچہ سمجھ کر ایسے کپڑے پہنا تو دو گے، لیکن اس کی ذہنیت انہی لوگوں کے اثر کو قبول کرے گی. ابھی بچپن سے یہ کچا ذہن ہے، یہ کچی سلیٹ ہے، یہ دل صاف سلیٹ ہے. ان کو اچھے شریعت کے مطابق اسلامی ذہنیت پیدا کرے، وہ کپڑے پہنانا ضروری ہے. اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. ورنہ میں اور آپ تو شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے زمانے میں 2-2.5 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا تھا اور 2-2.5 گھنٹے تک مکتب میں بیٹھتے تھے، اور استاد مدرسہ کی شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھاتے تھے. اور اب تو مشکل سے 1 گھنٹے کا مدرسہ، اس میں بھی کبھی ٹیوشن اور کبھی کوئی حالات. اب وہ کلمہ پڑھانا اور یہ سب چلا گیا. اور کچھ لوگ گھر میں ٹیوشن پڑھواتے ہیں قرآن کا. وہ مولوی صاحب کو 50 ٹکا ٹیوشن پڑھانا، ان کے پاس فرصت نہیں ہے کلمہ پڑھانے کی. ان کے پاس فرصت نہیں ہے ٹیوشن پڑھانے والے مولوی صاحب کے پاس. اس کو تو تم اپنا غلام سمجھتے ہو. میں تو منع کرتا ہوں علماء سے بھی ٹیوشن چھوڑ دو. ان بچوں کو مدرسہ میں سموہ میں بلاؤ ایک ساتھ. خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑے گا. اس میں جو فائدہ ہے آج تک ایمان سلامت اور محفوظ ہے. ورنہ ڈر ہے ہماری نسلوں کے ایمان کیسے محفوظ رہیں گے. قرآن سے واقف نہیں، نبی کی تعلیم سے واقف نہیں، نبی کی ذات سے واقف نہیں. ابھی کوئی سرسوتی نے بول دیا، مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. نبی کی شان میں کتنی گستاخی کر دی اس نے، لیکن بڑے بوڑھوں کے دل چھلنی ہو گئے ہیں. مسلمان کیسا بھی گنہگار ہو سکتا ہے، شرمبی ہو سکتا ہے، جگاری ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی کر بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا. نبی کی شان میں بے ادبی کر بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں جان مانگو جان دے دیں گے، مال مانگو مال دے دیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کی جاہ و جلال تم کو دے دیں. کل بھی ہمارا ایمان تھا، کل بھی ہمارے بڑوں نے نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. آج بھی جب ضرورت پڑے گی یہ مسلمان بالکل اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے نہیں چکے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی غیرت تو دی ہے، لیکن خدا مسلمانوں بے غیرتی آ جائے اس سے پہلے اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھاؤ. اپنی اولاد کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، نام پڑھاؤ. پوچھوں اگر میں نوجوانوں کو کہ بیٹا حضور کا نام کیا تھا، عمر کتنی تھی، کہاں پیدا ہوئے اور کہاں وفات پائی آپ نے، کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی آپ کو، اور کتنے سال کی عمر کے اندر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ یہ سارے سوال موٹے موٹے اگر پوچھ لو تو میں سمجھتا ہوں بغلیں جھانکنے لگیں گے. بچے نہیں، جوانوں کا بھی یہ حال، جوانوں کا بھی یہ حال ہے. لیکن ابھی پوچھوں کیا IPL کے اندر کس کے کتنے پوائنٹس ہیں، میرا ایک جوان بتائے گا. رمضان المبارک جیسی مہینے، مقدس مبارک مہینے میں بھی آپ اس کے پیچھے پڑیں. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.